حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کے عروج و زوال پر ہمیشہ نظر رکھو۔ دنیا کے عروج و زوال پر ہمیشہ نظر رکھو۔ قرآن پاک بھی تمام انبیاء کرام کے قصے بیان کرتا ہے، ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کے ساتھ یہ ہوا۔ عروج و زوال پر ان کے جو عذاب آئے ان پر نظر رکھو، اور جن کو عروج ملا کس وجہ سے ملا اس پر نظر رکھو۔ اور یہ اللہ کریم جیسے ہمیں قرآن پاک میں بتاتا ہے، اسی طریقے سے ہم زمانے میں بھی دیکھتے ہیں، پچھلوں کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کے بڑوں کے ساتھ کیا ہوا، ہم یہ رکھتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک نقطہ دینا چاہوں گا۔ ہمارے دنیا کے عروج و زوال پر ہمیشہ نظر رکھو، لیکن اس دنیا میں کسی کے زوال پر یا اس کے زوال پذیر ہونے پر نظر نہ رکھ، کہ اسے زوال آ جائے اس پر نظر نہ رکھ، کیونکہ حکم یہ ہوا ہے کہ عروج و زوال پر نظر رکھ۔ اب ہمارا آپس میں ہے، ہم اپنے عروج و زوال پر نہیں نظر رکھنی، پچھلوں پر رکھنی ہے۔ ہم نے یہ نہیں چاہنا کہ اس کا نیچے ہو جائے، اس کا اوپر ہو جائے۔ اس لیے اس دنیا میں پچھلوں کو جو کیا اس پر نظر رکھ کر اپنی عاقبت آخرت بہتر بنانی ہے، خود اچھا پرفارم کرنا ہے۔ کیونکہ اگر ہمیں عروج ملے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یار کیا بات ہے، اس نے جیسے عروج حاصل کیا میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کے عروج و زوال پر نظر نہیں رکھنی، بلکہ جو پیچھے ہیں نا انہوں نے کیا کیا اور کس طرح نیچے آئے، کس طرح اوپر آئے، ہمیشہ اس پر نظر رکھنی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں دنیا کے عروج و زوال پر ہمیشہ نظر رکھو، دنیا کی ناپائیداری سے سبق حاصل کر کے متقی لوگ خواب غفلت سے بیدار ہو جاتے۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا پائیدار جگہ نہیں ہے۔ یہاں وقتی طور پر ہم سارے آئے اور اس کے بعد مر جانا ہے، اور جب مر جانا ہے تو اسی چیز کو سمجھ کر متقی خواب غفلت سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر جاتے، پوچھتے کھانے کے لیے کچھ ہے، کہا جاتا نہیں، تو آپ فرماتے چلو پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں، چلو پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ کہ ایک چیز نہیں ہے تو روزہ تو رکھیے، اے کا تو چھڑیے، ہاتھ میں آئی نیکی کیوں چھوڑے۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سردی کے دن کتنے اچھے ہوتے ہیں کہ رات لمبی ہوتی ہے، بندہ تہجد پڑھ سکتا ہے اٹھ کے، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں بندہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ بنسبت گرمیوں میں پرابلم زیادہ ہوتی ہے، راتیں چھوٹی، نیند آئی تو وہ فجر بھی قضا، اور صبح بڑا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ سردیوں کی قدر کرنی چاہیے عبادت کے لحاظ سے، کہ اس میں عبادت دو طرح سے ہو سکتی ہے، رات کو نوافل پڑھ کر اور صبح کو روزہ رکھ کر، اور وہ بھی اپنے جسم اور طاقت کے مطابق رکھنا ہے، اپنے کام کے مطابق رکھنا ہے۔ آپ مہینے میں ایک رکھ لیں، مہینے میں 2 رکھ لیں، ہفتے میں 1 رکھ لیں، وہ آپ اپنی طاقت کے مطابق رکھیں گے کہ میں کیا کیا کھا سکتا ہوں اور میں کیا کیا کام کرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کی ناپائیداری سے سبق حاصل کر کے متقی خواب غفلت سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے جاہ و جلال پر بدبخت فریفتہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بدبخت ہوتے ہیں، وہ دنیا پر فریفتہ ہوتے ہیں۔ ضروری چیزیں کون سی ہوتی ہیں گھر کے لیے؟ ہمیں وہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ایک مسلمان کے لیے ایک گھر ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ گھر ضروری ہے، یعنی ہر مسلمان کے لیے ایک گھر ہونا چاہیے جس کا جو اس کے اوقات کے مطابق ہو، یعنی اتنے کمرے جتنے میں وہ آرام سے رہ سکتا ہے۔ امیر آدمی اپنے طور پہ کر سکتا ہے، غریب آدمی اپنے طور پہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لحاظ سے ہر ایک کے لیے گھر ضروری ہے۔ گھر سمجھ آئی کہ نہیں بھائی؟ ہر ایک کے لیے گھر ضروری ہے، ضرورت میں ہے۔ اگر آپ غریب آدمی ہیں، آپ کو زکوٰۃ کے پیسوں سے گھر بنا کر دے دیا جائے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ ضرورت میں شامل ہے، آپ کے پاس ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس ضرورت ہی نہیں ہے۔ گھر ضرورت میں آتا ہے،
گھر پر زکوٰۃ نہیں لگتی، زکوٰۃ سونے چاندی اور مال تجارت پر لگتی، یا وہ کیا کہتے ہیں فصلوں پر لگتی، اسے کیا کہتے ہیں عشر اس پہ لگتی ہے۔ تو گھر ضرورت میں آتا ہے، اگر ہم کسی کی ضرورت سارے مل کر یار پیسے کٹو اور اس کی ضرورت پوری کر دیں تو اس کے پاس ایک ضرورت پوری ہو گئی۔ یہ ضروری کام ہم کر سکتے ہیں کسی کو گھر بنا کر دینے کے لیے، بات سمجھ میں آ گئی نا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ضرورت میں آج کل کے ضرورت میں فریج آپ کی ضرورت ہے، سوئی گیس آپ کی ضرورت ہے، اس کا میٹر لگوا کے دینا، یا بجلی کا، پانی کا، یہ سارے ضرورت میں آتے ہیں۔ پھر آپ کے کپڑے ضرورت میں آتے ہیں کہ آپ کو کتنے کپڑوں کی ضرورت ہے، آپ کے بچوں کو کتنے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ پڑھائی ضرورت میں آتی ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد گھر کے برتن ضرورت میں آتے ہیں، کتنے ہونے چاہیے۔ گھر کے منجیاں ضرورت میں آتی ہیں کہ کتنی ہونی چاہیے۔ یہ وہ ضرورتیں ہیں جو پوری ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس نہیں، آپ غریب ہیں، آپ کی مدد کی جا سکتی ہے کہ یار اس کی چیزیں پوری ہو جائیں۔ اب آپ خود جس پر راضی ہو جائیں کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اور ایک سنگل پرسن آدمی ہے مجیب جیسا، ہوگا مجھے کیا ضرورت ہے، میں آرام سے ایک چارپائی ہونی چاہیے، ایک دو سوٹ ہونے چاہیے، ایک لایا ایک پایا، ایک لایا ایک پایا، بس مجھے ایسا نہیں چاہیے۔ وہ جس پر راضی ہو جائے وہ اس کی اپنی ہے، کہ جتنا تھوڑے پر کفایت کر لیں تو آپ اپنی ضرورت نہ بنائیں تو آپ کی مرضی، نہ بنائیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا، ان کے گھر بار نہیں تھا۔ ایک دفعہ دیکھا کہ کسی نے، وہ کہتے نا اینٹ رکھ کے سوتے تھے نا، اینٹ رکھ کے، تو انہوں نے دیکھے اینج کر کے سو سکتے تھے، اینٹ کاٹ دیتے، کیا بوکے چ پانی پیتا جا سکتا، گلا چھڑ دیتا، کیونکہ کیا کہتے ہیں پکے راہب تھے نا، پکے راہب، زمین اور راہب جڑے سامان نہیں رکھ دے اپنے آپ کو، اس لیے وہ راہب تھے۔ کہتے ہیں جس چیز کے بغیر کام چل سکتا ہو رکھنے کی ضرورت کیا ہے، جس چیز کے بغیر کام چل سکتا ہو وہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جس چیز کے بغیر کام چل سکتا ہو ہمارا، کسی کو دے دو، جس کا چل نہیں رہا اس کو دے دو۔ تو گل سمجھا کہ نہیں، میری ضرورت ہی نہیں ہے، دے دو کسی کو، مجھے یہ یقین ہوگا جدو میری ضرورت ہے کہ آپ ہی آ جائے گا۔ اور جس کو یہ علم ہو بھائی دوبارہ نہیں ملنا، قطن نہ دے، کیونکہ اسے ملا معلوم ہے دوبارہ نہیں ملنا۔ اپنے اپنے ہوتے ہیں نا شعور، اپنا اپنا یقین، اپنا اپنا توکل۔ تو اس نے کہا کہ دنیا کے جاہ و جلال پر بدبخت فریفتہ ہوتے ہیں، اور اس میں نے آپ کو اس لیے واضح کیا کہ یہ دنیا کے جاہ و جلال پر جو بدبخت کی بات کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ضرورت کیا ہے۔ اگر آپ ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں تو آپ بدبخت نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے لیے ضرورت تھی، اس لیے آپ اس میں بدبخت نہیں ہیں۔ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، امیر آدمی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، 10 گھر رکھتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں پیسہ لگا بھی رہا ہے اور کر رہا ہے، اس لیے جتنا مرضی گھر رکھے اسے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنی مرضی سے رہے۔ یہ یاد پڑتا ہے کہ ایک بندہ تھا، تو اسے کسی نے پڑھایا لکھایا اور وہ امریکہ چلا گیا، اور وہاں پر وہ پڑھاتا تھا۔ اسے کسی نے پوچھا کمائی ہو رہی ہے، کہتا بڑی کمائی کری دی، کہتا کی کرنا ہے، کہتا اپنی اوقات وہی سی، ایک پینٹ تے 2 شرٹاں اونیاں رکھ لی دیا، باقی اسی بھی لانے پہ کہ یار کہ کوئی پڑھ جائے، اسی بھی یہی کرتے پے کہ اگے کوئی پڑھ جائے یار، اسی بھی لائی جانے پہ۔ اس نے اپنی اوقات تک رکھ لیا نا کہ میری تو ضرورت ہی یہی سی جڑی پوری ہو جاتی سی، تو ہن میرے کو پیسہ بھی آ گیا، میں کرنا کی ہے، میں اپنے نال دے جڑے ہگے سن میں انہوں نے پروموٹ کر دینا۔ تو ایسے بھی لوگ ہوں گے، اس لیے معاشرے میں اچھائی ہوتی زیادہ ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، کون کیا کیا کر رہا ہے معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا کے جاہ و جلال پر بدبخت فریفتہ ہوتے ہیں۔ ہاں عبد الرحمن سمجھ آئی؟ دنیا میں جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو لینا یہ بدبختی نہیں ہے، وہ حق بنتا ہے کہ ہونی چاہیے گھر میں، اور جو ہمارے ضرورت سے زائد ہوں وہ بھی پڑی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مہمان آ جاتا ہے۔ اور اگر وہ ایسی ہوں جس سے ہم ریاکاری کر رہے ہوں، نمائش کر رہے ہوں، تو وہ غلط ہے، وہ مقابلے بازی میں آ گئی نا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اب ضرورت کی چیزیں جو ہیں
ان کو لینا اسے دنیا کے اوپر فریفتہ ہونا نہیں کہیں گے، پڑھائی پائی دنیا دار دے یار، اسے نہیں کہیں گے۔ دنیا کے عروج و زوال کی آواز سن، زوال کی آواز کہتی ہے کہ دنیا کی رونق ختم ہونے والی، زوال کی آواز کہتی ہے دنیا کی رونق ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی رونق اپنی طرف بلاتی ہے اور اس کا زوال کہتا ہے کہ میرے قریب نہ آ۔ اگر انسان دنیا کی ایک آواز قبول کر لیتا دوسری آواز سے بے تعلق ہو جاتا۔ اگر ہمیں اذان ہوتے ہی آواز آتی ہے نماز پڑھ لو اور ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے عروج و زوال کی داستان میں عروج ہے، زوال نہیں ہے۔ ہم دوسری کے بات نہیں سن رہے، ہم سن رہے ہیں نماز کی بات کہ نماز پڑھنی ہے، اس لیے ہم نماز کی بات سن رہے ہیں۔ روزے آتے ہیں، میں نے دیکھا تھا ایک دفعہ، میں نے دوستوں کو کہا میں کہ یار جڑا بندہ پورا مہینہ رہ کے گزارا کر لینا نا کہ یار میرے کوئی مسئلہ نہیں گا، اور روزے رکھے کام نہ کرے۔ تو مسجد میں ہی ایسے دو لڑکے اٹھے بعد میں، انہوں نے کہا جی ہم نے کام چھوڑ دیا تھا، ہم نے صرف روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، ہم نے کہا گزارا ہو جائے گا، اسے کوئی کام نہیں ہے، پورا پہلے روزے تو پورے کریں، تو اس لیے ہم نے روزے پورے کر لیے، گزارا ہو گیا، اب پھر دوبارہ کام کر رہے ہیں۔ کہ جس کا گزارا نہیں ہوتا اس کا مسئلہ اور ہے، جو گزارا کر سکتا ہے کر لے۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور بھائی جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ جو ہے نا سمجھتے نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر 2-4 ماہ جو کاروبار تم کر رہے ہو اس میں تم جھوٹ بولے بغیر گزارا کرو، اور گزارا تمہارا ہو رہا ہو، تمہیں پتہ پیسے آنے 4-5 مہینے آرام نہ گزارا کر، تو جھوٹ بولے بغیر گزارا کر کے دیکھو ہوتا کیا ہے۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ پہلے کھیلے تو صحیح، پھر ڈریں۔ ہم کھیلے بغیر ڈر رہے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، جس کا مطلب کھیلیں گے تو پتہ لگے گا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر میں یہ کہوں جو میں بیان کر رہا ہوں بھائی تسی عمل ہی نہیں کر دے، میرا تو گزارا ہو رہا ہے نا، میں تو بول رہا پہ کہ یار یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اور ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ ہم لوگ کرتے 22 رجب کو کنڈے کروا دیتے ہیں۔ وہ بعد کی بحث ہے کہ بھئی وہ کیا کرتے ہیں، کنڈے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ سال ثواب ہو۔ ہم کیسے عجیب لوگ ہیں۔ اس سال ثواب کا سب سے بہترین ذریعہ دعا ہے۔ 24 کروڑ عوام جو ہے نا صرف ہاتھ اٹھائے اور کہے یا اللہ ان کے درجے بلند کر دے، بس سب سے بڑا سال ثواب جتنے اسی کر دے ہی نہیں، کول ہی نہیں جاندے۔ یعنی سب سے بڑا سال ثواب اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، ختم کرنا نہیں۔ ہم دعا ہی نہیں مانگ رہے بھئی، اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا تو مانگو، یہ سب سے بڑا سال ثواب ہے۔ بھئی کسی کو کھلائیں گے اس پر جو اجر اللہ دے گا وہی آپ اجر آگے دیں گے نا، کہ یا اللہ میں جڑا کام کیتا نا تو ثواب دینا، میں اپنے ماں پیوں کو دینا، ایسا سال ثواب ہے۔ ایسے ہی ہے نا، تو ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کریں یا اللہ میرے ماں باپ کے درجے بلند کر، اس کھانا کھوا کے بھی تو وہی کہنا جی، تو اپنی دعا مانگے بھی کہہ دیو، پہلی بات۔ دوسری بات، جو بھی آپ نماز فرض نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز فرض پڑھ کے کہو یا اللہ جو تو نے تے ثواب دیتا میں، جو 5 نمازوں کا ثواب دیتا یا اللہ اے میں اپنے ماں باپ کو سال ثواب کرنا، تب ہی چلا جائے گا۔ کوئی ہے گل؟ نہ کنڈیاں دا مسئلہ، نہ ختم دا مسئلہ، نہ فلانے دا مسئلہ ہے ہی نہیں، لیکن ہم پھنسے کہاں پر ہوئے ہیں؟ یہی کرنا ہے، نہیں تو لوکی کی کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، لوگ طاقتور ہے، ہمارا ایمان کھا جاتے ہیں، ہمارا ایمان لوگوں کی باتیں کھا جاتی ہیں، اسی کک نہیں کر سکتے۔ اور بھئی لوگوں کی وجہ سے کام تو کرنا نہیں ہے۔ فرض کریں اگر ہم ایک کام نہیں کرتے اس سے بہترین کام کرتے ہیں تو لوگ اسے کاپی کریں گے نا، بھائیوں نے نہیں دیتا لیکن اے کام کر دیتا سی یار، بہت اچھا کیتا سی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں پر اچھا کام کیا جا سکتا ہے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جو دنیا کے لیے ہوتا ہے، اور مردوں سے مذاق کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، کیوں بے وقار؟ جب ختم دعایا لوگوں واسطے ثواب ملیا، انہاں واسطے دعایا نا، اللہ واسطے تو نہیں۔ لوگ کی کہیں گے؟ اللہ واسطے تو ہوتا کہ تو ڈردے پہ رہے میں نہیں کرنا،
मैं होर कोई काम कर लेना। लेकिन जब आपने लोगों के लिए दिलवाया, उस पर अजर अल्लाह ने क्या दिया? तुम्हारी रोटी भी ज़ाया गई, बंदे बुलाना भी ज़ाया गया, खत्म पढ़ना भी ज़ाया गया, क्योंकि आपने अल्लाह के लिए किया ही नहीं। और जो आए वो भी खाने के लिए आए हैं। जब जो सवाब ना मिला तो जिसके लिए किया उससे मजाक नहीं हुआ। वो तो कबर इस रोंदा होएगा, हाना खराबो कर देगी प्यो, ऐसे समझो, वो तो गल ही करता होएगा। और मेरी औलादा इहो जिहियां निकलियां ने ਜਿਹੜੇ लोगों वास्ते काम करते पे, मैं भी इंज कर करके मरिया, तुहानूं समझ नहीं आई। तो हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए, ठीक है नहीं? ठीक है ना? हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं कि सोए हुए बच्चे से प्यार नहीं करना चाहिए, जागते हुए का मुंह चूमना चाहिए, मुझे तुम्हें प्यार है। ठीक है ना? इस तरह बेटा जब बाप से प्यार करेगा तो पता लगे ना बाप से प्यार करता है, पता लगना चाहिए ना। जिस वक्त आपके अब्बू ने कहा ना कि मेरा बेटा मुझसे प्यार करता है, मैं कहूँगा क्या बात, फिर मैं तुमसे राज़ी हूँगा कि यार दानियाल कोई ना अच्छा हो गया, ये बाप ने क्या मेरा बेटा मुझसे प्यार करता। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कहते हैं कि दुनिया की रौनक अपनी तरफ बुलाती है और उसका जवाल कहता है कि मेरे करीब ना। अगर इंसान दुनिया की एक आवाज़ कबूल कर लेता, दूसरी आवाज़ से बेताल्लुक हो जाता। एक आवाज़ कहती है मेरी रौनक देख, दूसरी आवाज़ कहती है दुनिया के अंजाम को देख ले। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। हमारे घर वाले कहे ना कि उन्होंने अपने मतलब कि अपने माँ बाप के घर जाना है, मैंने कहना चलो, मैं कहा मेरा दिल नहीं करता, आप जाए। वो क्यों? मैं कहा मुझे मालूम है वहाँ कुछ नहीं बात होनी, तेरे भरा मेरे वास्ते छुट्टी भी करके बह जाएंगे ना तो मेरे मतलब की गल नहीं कर सकते। यह हो सकता मैं बैठा कोई दो चार गल्लां कर ला, दो चार मसले पूछ लेंगे, यही होएगा। मैं कहा मैं ना अपने ग्रुप में उन्होंने ऐड किया, अगर वो पढ़ लें तो काफ़ी है। मेरा उत्थे जाना जरूरी नहीं है, मेरा उत्थे जाना जरूरी नहीं है। मैं कहा मैं कहना, मैं कि तुहानूं नहीं जान तो रोकदा, तुहाडीआं खुशियां होर तरह दी, मेरे मामला तो होर तरह दे ने, तुसीं जाओ मैनूं रहण दिओ। उनको गल समझ आई? तो गल समझ आई? तरीका क्या कि यार नहीं ज़रूरत, उनको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उस भाई को दावा दे के भाई तू आई, और अच्छा अबू जड़े ने इस तरह के तो आ रहे ना, एक तो आ रहा ना, तो ठीक है बस। मैंने कहते उन्होंने टिकट दे के बुला ना लीए। मैं कहा हकीकतन ना उन्होंने तुहाडे नाल प्यार ही नहीं है, वो इहदा दिल ही नहीं करता इत्थे आउण ते। मैं क्या दिल करता हों तो जाते ना। मैं क्या वो साडे जवाई लगे ने, उन्होंने टिकट दे के बुलाना, क्यों बुलाइए जो उन्होंने मुहब्बत ही नहीं ना आना चाहते हैं, छड़ पर मैं नहीं बुलाना चाहता यार, जिन्हें शौक है आप ही आएगा ना मिलने वास्ते। मैं क्या साल हर साल तो नहीं आते, साल हर साल तो नहीं आते, लेकिन तुसीं जानते हो मैं तुहानूं कदी नहीं रोकिया भाई, उन्होंने नहीं पसंद करते। हो सकता एहसास महरूमी का शिकार हो, एहसास कमतरी का शिकार हो, उत्थे जाके की करांगे यार। ठीक है ना, वो मौलवी आदमी असी इंजे ना, कोई गल नहीं। लेकिन मैं सिर्फ यह गल तुहानूं समझाने वास्ते कहती है, रौनक सानूं चंगी नहीं लगती भाजी, असीं नहीं जे जांदे, दिल ही नहीं करता। दुनियादारी करन जाना ही यार, फिर दुनियादारी करन जाना। हाँ कोई काम होए तो बंदा 50 दफा चला जाता है, हाँ भी दसो काम कोई, फिर तो इतों बंदे लिया के मकान बनाने रुक जाइए, काम होए तो अरे करते रहे हैं सारे काम। वो काम होए पता वीडियो कॉल कर लेंदा, काम वाली गल ही कोई नहीं, सब गीबतां चुगलियां ते भुगतान या टैलीफोन होर की है सारे इंज दे नहीं। मैनूं तो इंज ही लगा कि साडे मतलब की गल ही नहीं, असीं भी जाके उत्थे फड़े ही मारनियां होंदियां, असीं इत्थे फड़ा मारीए तो तद भी मरदे आं। कहते भाजी मतलब मैं गल्लां सुना, मैं इंज कीता, वो हुण चुप करके सुनते रहणगे, ठीक है ठीक है। वो लभदे होणगे साडे मतलब की गल दस यार की है, तू किता तो सही करिए, क्योंकि उन्होंने करना ही कुछ नहीं है। यहाँ पर जो बात समझाई गई ना कि एक आवाज़ कहती है मेरी रौनक देख, दूसरी आवाज़ कहती है दुनिया के अंजाम को देख ले। वो तो रौनक ही लगियां ने, तुसीं अपने ईमान ना देखो, जिन्नियां शादियां असीं रौनक 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 समझ के करते हैं, क्यों करते हैं? ਉਹਦਾ फायदा लड़की तो लड़के की है, की लड़की लड़के फायदा, जिन्नियां रौनक असीं इकट्ठियां करते हैं, यानी मरग तो इकट्ठे कर लो या पौधे इकट्ठे कर लो, मिलन का मतलब की है? होए तू मेरी माँ के मरद नहीं ना आया, मैं तेन बुलांदा नहीं, यह साडा हाल है।
کوئی آیا نہیں آیا کوئی گل نہیں. ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ. ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਜੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ. ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅਸਰਾਤ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ. ਅਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਉਹ ਮਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੂੰ ਮਰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਆਏ, ਫਰਜ਼ ਕਿਫਾਇਆ. ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ. اور میں نے آگے بھی کہا تھا کہ میری عادت یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں بچے بھی ہوں کہانیاں دیتے ہیں بھائی روٹی سحری کرنی ہے, رستے جو روزہ توڑ دیو تڑے تو فرض نہیں ہوگا لیکن صبح سحری کرنی ہے. اور میں کہ کہتا مشاہدہ کیتا میرے سوچتے آج تک کسی نے روزہ نہیں توڑیا سی, کسی نے روزہ نہیں توڑیا. حالانکہ گرمیاں ہوندی ہیں سن لیکن کسی نے روزہ نہیں توڑیا. جہاں مطلب کی ہویا ابھی کوشش تو کریے. ہم پہلے ترس کھا رہے ہوتے ہیں دیکھ کنا جہا منہ رہ گیا, وہ منہ ہی رہ گیا نا پھر کہڑی گل ہے. روزہ رکھن دیو, وہ نہیں دیکھنا کہ کمزور ہو گیا. حالانکہ میں سمجھنا روزے نا کوئی کمزور نہیں ہوتا, روزے بندہ ڈٹ کے کھانا جی صبح شام رج کے کھانا ڈر دے مارے بھی کھا لینا کتنے پیاس نہ لگتی 2 اور گلاس پی لا, سر پیڑ شروع نہ ہوئے گولی پہلے کھا لینا. ساڈا ایسا ہی ہے بچان واسطے. اور ساری باتوں کا جو مفہوم سمجھانے کا تھا کہ بھئی ہمیں رونق نہیں چاہیے, وہ چاہیے کہ جس میں خالصتاً للہ فی اللہ ہم کام کریں, اس کی بنیاد بنا کے کام کریں. کیونکہ قرآن و سنت پیچھے رکھ کے کام کریں گے ہمیں فائدہ ہوگا. اگر قرآن و سنت پیچھے, جیسے جب میں اس عمر کی شادی کی ہے اس کے بھی تو میں نے کیا کیا تھا, میں نے کہا 1 دن کی شادی ہوگی, صرف 1 دن کی. انہوں نے کہا نہیں ساڈے, میں کہ پھر سانوں بھی دعوت دیو اسی تہاڈی شادی تے آ جاندے, بچی دا نکاح تے اسی آ جاندے بھاجی سانوں دعوت دیو, اسی برات لے کے کوئی نہیں جانی. اسی چلے گئے دعوت تے گئے ہیں بھاجی, یعنی منڈے دا نکاح پڑھانے دعوت تے گئے ہیں. اسی کہا بھئی اسی 1 دن دی کرنی, وہ دعوت تے گئے, انہوں نے جو مرضی کیتا ہوئے, اسی کسے نوں بھین بھرا نوں بھی نہیں کیا, انہوں نے دعوت دیتی کہ تسی آئیو. ساڈے والوں نہیں, انہوں والوں دعوت سی پہ آؤ, کیونکہ انہوں نے اگر کرنا بھی ہوئے تو اسی رشتے دار سے جانے جانا سی. ایسے میں انہوں نے دعوت چلے گئے. واپسی تے اسی ولیمہ کیتا. میں ولیمے تے کدی دوستوں نے نہیں بلایا سی برات دے اوتے, پہلی دفعہ بلایا, پہلی دفعہ تے اخیرلی دفعہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ پہلی دفعہ بلایا, اور بلایا بھی کس واسطے سی, میں کہ یار سارے رشتے دار نے آپس وچ ایک دوسرے نوں جان لین مل لین, کہ میرا بیٹا اینوں کوئی مسئلہ ہوئے تو تسی حل کرنے, تہانوں کوئی مسئلہ ہوئے حل کر سکتا ہے کرے گا. کوئی گل سمجھ آئی نا, تاکہ تعلقات تے بنن. صرف ایس مارے بلایا سی, اور کسے کو نیوندرا نہیں لیتا کہ پیسے دینے نے, پیسے کو نہیں دینے, پیسے فری سی. وہ جڑا ہے نا پیسے کوئی نہیں, کھان ہی جانا یار, پیسے کو نہیں دینے کھان ہی جانا. مطلب کہ ایک یہ بھی بڑی وڈی انہوں کی آزمائش سی کہ وہ آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کھان ہی جانا, پیسے کوئی نہیں. اگلا کہنا میں پیسے دیتے رہے کھان گئے ہیں یار, اللہ پھٹ 2000 نہیں ہوتا دیتا 4 روٹیاں دے کھاواں. وہ کہتے 4 روٹیاں جی 8 کا, پیسے کوئی نہیں. دیکھو جی ساڈے کو بھی کوئی نیوندرا نہیں نہ منگے گا, کہ منگتے ہی نہیں, سانوں ہی برکت واسطے بلا لے گا, آئیو جی اے چلے جاواں گے. اسی کہ اسی کہڑے لیتے ہیں کسی کو پیسے, یہ کہڑا کرتا سی جڑا ادا کرنا. ٹھیک ہے جی. تو فرماتے کہ ایک آواز کہتی ہے میری رونق دیکھ, دوسری آواز کہتی ہے دنیا کے انجام کو دیکھ لے. اگر اس نے صرف آغاز کی ہی آواز سنی تو وہ اس کے دل میں گر کر لے گی, اور پھر وہ انجام کی آواز سننا پسند نہیں کرے گا. ابھی مجھے کامران بھائی بتا رہے تھے, کہتے صاحب ایک دوست تھا شاید یا رشتہ دار تھا, وہ ایک لڑکی کے عشق میں اس نے گندم کی گولیاں کھا رہی, آدھے گھنٹے میں مر گیا. کہتا اسے دیکھے صاحب انہیں کی سوچیا ہونا ہے. میں کہا وہ ایک نہیں واقعہ ہویا ہونا, میں کہا پاکستان 100 ہو گئے ہون گے 24 گھنٹے کہڑا پتہ لگتا. میں کہ یہو جی چلتے رہتے ہیں فلماں ڈرامے دیکھن والے, انہوں نے زندگی کا نہیں ہوتا. وہ سمجھنے این کر کے کھالتی, انہوں نے نہیں پتا اکھا بند ہوندی کی ہونا, کچھ نہیں پتا. انہوں نے صرف اینا ہی ہوتا ہے کہ بس عشق میں جان دے دیتی. وہ جان اللہ تے دے, میں تو اگے گیا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سان پیار کرنے واسطے نبی دیتے ہیں، اینا پیار کرو اور رج کے کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملے ہون جنہوں نے پیار کرنے واسطے، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، کہ میری محبت حاصل کریں، انہوں ایک ہی عہد نہ کرنا ہے، عہد نہ کرنا ہے، ایسے پیار کرنا سرکار نہ کرنا ہے۔ سانو ملے نے سرکار سانو کھیڈن واسطے، پیار کرنے واسطے۔ انہوں دی جتیاں خیالاں سیدیاں کرو، انہوں نے سینے نہ لاؤ خیالاں دے وچ، ٹھیک نہیں؟ انہیں درود پڑھو، انہیں سنت زندہ کرے، سو شہیداں دا ثواب لو، انہاں گلاں کرو، کرنا چاہیے۔ تو سمجھ آئی کہ وہ آدھے گھنٹے میں مرنے والے نے کیا کیا ہوگا، گولی کھا کے اگ گیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں جو بات دماغ میں پڑ گئی اور بندہ اس پر عمل کر بیٹھا، جن نے وہ گل دسی ان بھی پینیاں جے، کیونکہ وہ کہن دے اتنے ایک بندے نے گولیاں کھال دیا۔ فرض کرے مجھے کوئی کہتا نا کہ بھئی میں طلاق دے دا، میں کہا پا نا حالات بڑے خراب نے، خبردار طلاق دیتے تھے، وہ بعد تین پتہ نہیں کی ہونا، تو جڑا کہہ دے اور دے ہور بڑیاں نے، اور دین تو بعد کہندا تو کیا سی، کہتا میں تو ویسے گل کیتی سی، لیکن وہ کہن دے اتنے اگلے نے طلاق دے تے کی ہوئے گا؟ جدا مطلب تسی یہو جہا مشورہ کوئی نہیں دینا کہ دے طلاق ہور بڑیاں نے، وہ بابا رام نہ بہ، ہم نے ایسا کام قطعاً نہیں کرنا۔ کہتے ہیں انسان جب آغاز پر فریفتہ ہوتا ہے تو انجام سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس لیے جس طرف چل پڑتا ہے نا تو پھر انجام نہیں دیکھتا، کہنا ٹھیک ہے تو کر لا مولوی، میں نے ادھر چلنا ہے۔ صحیح ہے، ہم لوگ نا عجیب و غریب ہے، مجھے خود یاد ہے، اچھے طریقے سے یاد ہے، میں نا مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا، میرے آگے نا نوجوان لڑکے ہنستے مسکراتے باتیں کرتے جا رہے، کیوں میں پیچھے پیچھے تھا، اور کہندا ہوئے اسی تو نہیں بھا جی جنت جانا ہی، اسی جنم ہی جانا ہی، ساریاں کنجریاں تو اتنے ڈانس کردی ہونی، اتنے کی ملنا سانو؟ یہ اپنے منہ دے وچوں گلاں کرتے پے نے، انہوں نے پتہ نہیں مسیح کی کرتے پے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں کنجریاں اتنے ڈانس کر دی ہون گیاں، کہتے رونقاں تو اتنے لگیاں ہونیاں، اتنے کی ملنا ہے؟ دماغ ہی نہیں شر، بھوسا بھرا ہوا ہے، یہ سمجھ نہیں رہی کہ ہم اپنے لیے آگ مانگ رہے ہیں، جانور ٹائپ لوگ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نظام عالم، عالم کا نظام جذب پر قائم ہے۔ جذب کیا ہوتا ہے؟ جذب کیا ہوتا ہے؟ ہاں کہتا ہے نظام عالم جذب پر قائم ہے، ہر چیز کسی دوسری چیز کو کھینچتی ہے، کشش پر قائم ہے، ہر چیز دوسری چیز کو کھینچتی ہے۔ کفر کافر کو اپنی طرف کھینچتا ہے، نیکی نیکوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اگر آپ نیکی ہیں نا تو پھر نیک بندوں کو نیکی کے خیالات آئیں گے، کیونکہ نیکی ان کو کھینچے گی۔ جس کے نیکی کے خیالات ہی بند ہیں تو پھر دوسرے کام ہی کرے گا۔ اس لیے انہوں نے سمجھایا کہ یہ عالم جو ہے نا یہ کشش پر قائم ہے، جذب پر قائم ہے، ہر چیز کسی دوسری چیز کو کھینچتی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں ہم ذاکر لوگ ہیں، یہ ذکر جو ہے نا یہ ایک میگنیٹ کی طرح اللہ کی رحمتیں کھینچ لیتا ہے، یہ بھی کھینچتا ہے کیونکہ ہم ذاکر ہیں، ذکر کرنے والا اللہ کی رحمتیں کھینچتا رہتا ہے۔ تو نیکی نیکوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کفر کافر کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ مانوی کشش اور جذب ہے۔ ظاہری کشش کو بھی دیکھ لے کہ کہربا کاغذ کو اور تنکے کو کھینچتی ہے، ٹھیک ہے جی، مکرات اس دھوکے کو کھینچتا ہے۔ تم میں جیسی صلاحیت ہوگی اس طرف سے تمہارے لیے کشش ہوگی۔ لو جی میں تانوں کھچ رکھیا جی، میں اپنے تو لین دی نا یار، تھی بیٹھے نہیں ہوئے، کشش ہے تو بیٹھے ہو، میری کشش سے بیٹھے ہو نا، کس کام واسطے؟ نماز واسطے۔ کس کام واسطے؟ درس واسطے۔ ایسے میرے بیٹھے نا بیٹے، انہوں نے اس لیے کہا نا کہ مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، تم میں جیسی صلاحیت ہوگی اس طرف سے تمہارے لیے کشش ہوگی۔ میری کشش رب سانو اپنے وال کھینچتا پہ، چلاندا پہ، کشش ہے۔ میں تانوں اپنے وال کھینچتا پیا، ٹھیک ہے، وہ مینوں اپنے وال کھینچتا پیا، ہر ایک کھچن لگیا سن۔ تو سب تو وڈا طاقتور جی کشش ہوئی وہ اللہ ہے۔ اللہ کریم فرض کرو کنیاں نو کھچیا، کنے وہ تھلے لکت دی لتاں پھڑ پھڑ کے لٹکے نے، سارے جا رہے ہیں، کشش، ٹھیک ہے۔ کوئی کدھر بھی محبت کرتا کشش دے نال،
پیچھے پیچھے چلتا پیا. جیسے میں نے وہ پہلے نہیں بات بتائی تھی, ایک دوست کہنے لگا, کہتا کئی تو اپنی تکلیف کا اظہار کیتا ہے. میں کہا تو انی دور رہنا ہے, تینوں کی دساں اپنی تکلیفاں نوں؟ میں تو انہوں دس دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے. تو دور والے کوئی دس دے, کوئی دور والے قریب والے دس دے یار پریشانی ہے. جہاں ساڈی شاہ رخ تو زیادہ قریب انہوں دسو نا کہ مینوں یہ پریشانی ہے. سارے پریشانی دس کے کرنا کی ہے؟ انہوں دس کے بعد ہاں ضرورت پوے دو کو کہنا چاہیے میری یہ ضرورت ہے, لیکن جنہیں دسنا انہوں تو دسو. سارے نے دسیا پر سانوں نہیں دسیا. کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. غیروں سے سنا تم نے, غیروں سے کہا تم نے. کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. اسی اپنے نوں دس دے گا نہیں, دوسرے کے پیچھے بھجتے رہتے ہیں. جس سے آپ کو کام ہے نا, اس کو بتانے میں حرج کوئی نہیں ہوتا. وہ کرے یا نہ کرے بات کی بات ہے, لیکن اس سے کو بتانے میں حرج کوئی نہیں ہوتا. آپ کو اللہ سے کام ہے نا, یا اللہ مجھے بدل دے, تو دسو نا انہوں. یاد ہے کہ ہوتا اللہ بدل نہیں سکتا. اگر بدل سکتا تو بار بار کہو یا اللہ مجھے بدل دے. تو اس لیے مقناطیس لوہے کو کہتا ہے تم میں جیسی صلاحیت ہوگی اس طرف سے تمہارے لیے کشش ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کی کشش فرعون اور حامان کی طرف نہیں ہے. وہ ان کو اچھے نہیں لگتے. گدھے کے میدے کو گھاس کی کشش ہے. اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے ان کی کشش کو دیکھ لو کہ وہ کس طرف ہے. ان کی کشش کا تمہیں پتہ نہ چلے تو ان کے شیخ کی کشش کو دیکھ لو اور اچھائی اور برائی کا فیصلہ کر لو. ٹھیک ہے جی. پر تمہیں کوئی پوچھے یہ گل کتوں سیکھی ہو, تسی کی جواب دیو کہ بھی یار اسی جدوں کو جانے وہ سیکھی ہے. وہ سانوں یہو جی کہانیاں سناتا ہے, وہ سانوں دسدا کہ یہ گل ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ کی بات سے نا کشش محسوس کرے گا. سید توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, تو ایک نعرہ لگاتے تھے حق حق حق, اس طرح کا نعرہ لگاتے تھے. ایک مراسی نے کسی راجے دے سامنے نا ایکٹنگ کرتے ہیں نا, انہوں کا ایک نعرہ لاتا حق حق حق, اتنے اثر کیتا. کہنے لگا جی دی نقل لائی ہو زندہ کہ دنیا سے چلا گیا ہے. انہوں نے کیا زندہ ہے امبالے چ ہے, وہ ملن چلا گیا کہ جی دے نقل لان تے اتنا اثر ہے تو آپ کی ہو جا ہوئے گا. ٹھیک ہے, ایتھے نہیں آندے فرض کو یہ باتیں تقریریں کر رہا ہے, اس کی لوگ پسند کرتے ہیں یار اچھا ہے یار جدھر کوئی جانا ہوئے گا اچھا ہوئے گا. ادھر نہیں آتے, اتوں تک ٹھیک ہے پا اتنے چلے گا پھنس جاؤں گے. اگر تو پسند لگا پھر انہیں پسند ہے. آپ اپنے ایمان سے بتائیں, ویسے سارے جتنے قریب میرے بیٹھے ہوئے, آپ اپنے ایمان سے بتائیں آپ کتنے لوگوں کو ماہانہ محفل کی دعوت دیتے ہیں؟ تو اسی آپ ہی آئیے تو بڑی گل ہے. تسی کوئی کام تو نہیں کرتے پہ, میں صحیح کہنا پہ, تسی کوئی کام تو نہیں کرتے, تسی بس ٹھیک ہے کام سارے میرے تے پایا ہے تو آپ تسی نان حلیم کھان آ جاندے ہو. ہے کوئی گل کرنے والی؟ تو میں غلط گیا. کتنے بندوں کو دعوت دیتے اور کنی کو کڑی کشش ہے کہ لوگ آ جائیں کہ نہیں یار جانا چاہیے. جہاں کو جانے نا بندہ بڑا ٹھیک ہے, ہم کام نہیں کرتے. جب میں کبھی بھی اپنے پیر و مرشد کے پاس اکیلا نہیں جاتا تھا, کبھی بھی. ٹھیک ہے, کبھی بھی اکیلا نہیں گیا. 4-5 بندے تے خرچہ دے کے انہوں لے کے جانا کیا یار چلیے, کیونکہ مینوں اتنا یقین سی کہ انہوں دے اثر ضرور ہوئے گا, کیونکہ جنہ کو میں لے کے جا رہا نا اثر ہوئے گا. پھر میں اور بڑا دیکھیں, مطلب کہ آئے ہیں جمعہ پڑھ کے چلے گئے ہیں, کوئی وہ جہاں پر بھی ہیں نا کوئی پوچھے کہتے یار بندہ وہ ٹھیک ہے بس, پر اسی اپنی جماعت نہیں چھڑنی, نہ چھوڑیں. اینا تو کافی ہو گیا نا بندہ ٹھیک ہے, میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ سفر کرنا نا بڑا مشکل کام ہے. نہ اتنے کوئی وزیر خزانہ ہے, نہ کوئی جنرل سیکٹری ہے, نہ کوئی جماعت کا نظام قائم ہے. ٹھیک ہے, نہ اتنے کوئی 10 دو بار چاہ ملنی ہے, نہ کوئی اور کام ہے. اتنے تو بس وہ خشک جی چیزاں نے, ایک تو اسی خشک مزاج, دوسرے کے خشک چیزاں. بندہ آئے کیوں, وہ کہنا میں اتنے جاواں گا جتنے کوئی دال دلیا دے ہوئے.
تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کشش فرعون اور حامان کی طرف نہیں ہے، وہ ان کو اچھے نہیں لگتے. گدھے کے میدے کو گھاس کی کشش ہے. اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے ان کی کشش کو دیکھ لو کہ کس طرف ہے. کو سمجھ آئی؟ کہ سمجھ آئی؟ اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے ان کی کشش کو دیکھ لو کہ کس طرف ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ جی ان کی کشش کا تمہیں پتہ نہ چلے تو ان کے شیخ کی کشش کو دیکھ لو اور اچھائی اور برائی کا فیصلہ کر. مطلب کہ کسی کو جان تو پہلے دیکھ لو، وہ مطلب تو مدعا کی ہے کہڑے پاسے وہ کشش ہے. جہے پاسے وہ کشش ہوئے گی نا، یہ مطلب وہ ادھرلے پاسے جائے گا. اسی دیکھو طویل دھاگے والے پاسے نہیں جاندے، دم دروداں والے پاسے جاندے ہی نہیں. دعا کر دے دی جدا بھلا ہو گیا، ٹھیک ہے، مرضی اللہ دی، کرنا وہ نہیں ہے. میں تو کیا اگر میں زندہ بخشوا لیتا تو مردے بھی بخشوا لاں گا، کیونکہ میری اگر دعاواں دے نال زندہ دے اثر ہو گیا تو مردیاں دے بھی ہو جائے گا. تو اگر زندہ دے نہیں اثر ہویا، زندہ ہی زندہ نہ ہوئے تو پھر کی ہوئے گا؟ پھر تو کہانی نہ بنی. انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی غذا بدن کے اشراف حصے سے حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عارف باللہ اشرف المخلوقات میں فرد اعلیٰ ہے، اس کو غذا اللہ کی جانب سے ملتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیقین کو اللہ سے براہ راست غذا حاصل ہوتی. اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں کسی پر جبر بھی نہیں ہوا اور نہ ہی کسی پر ظلم ہوا ہے. اپنی صلاحیت کے مطابق جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے اس کو شرمندگی ہوتی ہے. اگر جبر ہو تو پھر یہ شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. اگر مجبور ہے تو پھر شرمندگی کا دیکھا مجبور سا، یہ شرمندگی بتاتی ہے کہ یار میں مجبور نہیں سا، غلط ہو گیا یار، اس لیے جبر نہیں ہے. ظالم مظلوم کا نگہبان نہیں ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کا نگہبان ہے، رزق مہیا کرتا ہے، صحت دیتا ہے. لہذا خلاصہ یہ ہے کہ جب دربار خداوندی میں آنا جانا ہو تو اپنی حالت کو مد نظر رکھ لو. میرا تو ذاتی خیال ہے کہ دربار تے جانا تو آنا تو بعد دی گل ہے. پہلے اتنے بیٹھ کے نا آرام نہ سوچی جائیے، اندر جان تو پہلے کرنا کی ہے. کوئی 6-7 سال نہ اتنے بیٹھے رہیے، سوچتے رہیے. جس طرح اگر مدینے پاک جا کے سلام کرن تو پہلے بندہ غور کرے میں قابل ہاں سلام کرن جاواں، اگر آواز ہی آ گئی جا تیری شکل نہیں دیکھنی لنگ اتوں، ایویں میں گلاں کردا پیا، ہوندا نہیں اس طرح، نہ آواز آنی. مطلب کہ اتنے سوچنا پے کہ یار میں جاواں کہ نہ جاواں، دورے سلام کر لاں، اس قابل نہیں ہے کہ چکر لا لئیے. یہ سان تو جانا پہنتا نا لوگوں کی وجہ سے، سائیں اگے چلو اے اگے لگ جانے، نہیں تو اسی وہ دور ہی کھلوتے ہوئے کریے بس ٹھیک ہے کھلوتے ہیں. عزت ہی نہیں ہو رہا یار آن دا، جدو دل تڑپ کے کبھی نہ جانا چاہیے وہ بے اختیار قدم اٹھنے شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، پھر بندہ چلا جائے. نہیں تو پہلے دور رہ کے مزہ لوے تڑپن دا کہ یار پہ تڑپ میں چلا سلام کرن جی اور گئے سلام کر کے آ گئے، یہ کی مزہ آیا؟ کھلو باہر نہیں جانا. خیالات تو پڑھو، اچھے بنتے ہیں برے بنتے ہیں، وہ کہنا نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا، کوئی ایویں اچانک خیال ہے یار چلے جا. نہیں یار کہڑی گل ہے، نبی ہے ساڈا یار، کولو لنگن دے فائدہ لے لیے، کوئی تو آئی نہیں تڑپ، بندہ ٹر پہنتا. پہلے نا باہر رہ کے نا مزہ لینے کی ضرورت ہے. 1 جنوری 2025 اسی عمرہ کرنا سی، ذرا اتنے دل نہیں لگتا پہ سرکار دے روزے تے، سرکار دی وجہ نہیں ہونا چھٹیاں دی وجہ، ٹھیک ہے نا. تو ذرا آوازار سا میں کہ چلیے عمرہ کریں. یقین منو نکلے انہیں جذبے دے نال، نیند ہی نہ آئے، رات نکلے سی اور نیند ہی نہ آئے، اور اینا جذبہ لبیک اللہم لبیک لبیک سارے رستے میں کہندا گیا. اتنے جا کے نا رام رام نہ طواف کتنا، رام رام نہ صفا مروہ دی دوڑ لائی، پہنچے سارے کر کے آ گئے. کہتے سائیں لیٹ ہو گئے. میں کہا مینوں کام ہی کوئی نہیں سی. میں کہا مینوں کہدی جلدی، وہ آئے اتنے گیا تو پھر نکلدی جلدی کرنی، جانے کدھر نہیں ہے، لان دے چکر یار. چکر شکر لا کے بڑا اچھا سفر رہا الحمدللہ. مطلب کہ انسان جو دلی سکون ملتا ہے نا، وہ دلی سکون ملیا کہ اللہ تیری مہربانی ہے. ذرا شکر ہے کہ ایسے انج کر کے رستے چ لنگ کے آ گئے.
تو پہلے کشش تو محسوس کریے. اسی آندھے کھاتوں ادھر کیا لینے آتے ہو؟ علم حاصل کرنے کے لیے. پھر تو فرشتے تیرے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہوں گے کہ دانے والا آ رہا ہے نا. کہیں ٹوپی چک کے دیکھیں کوئی فرشتہ تھلے نہ چھپیا ہوئے. پرا تھلے ضرور ہے نا انہوں نے یار, ٹھیک ہے نا. اسی ضرور چلنا ہے, اسی کہاں گے بھائی سر تے بیٹھو, ٹھیک ہے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ اللہ رحمتیں دے, برکتیں دے, خوشیاں دے, نعمتیں دے. زندگی میں دین پر چلنا آسان فرما, مرتبہ کا شاندار موت عطا فرما. اپنے بندوں میں ہمیں شمار فرما جنہوں نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا ہے. ہماری بیماریاں دور فرما, ہمیں شفائیں عطا فرما. ہمارا دل بڑا کر دے, وسعت نظر عطا فرما, وسعت قلب عطا فرما. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین. رحمتی کے ارحم الراحمین.